دیکھیں وہ بہت سے لوگ مجھے سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو ایز اے پرائم منسٹر پرائم پہ تھا، آپ کی دوستی بہت تھی، آپ نے چھوڑ دیا. کچھ کو تو میں ایکسپلین کر پاتا ہوں، کچھ کو نہیں کر پاتا. بیسیکلی اس نے جب تک ہمارے ساتھ دوستی تھی اور الیکٹ ہونے تک اس نے اپنے آپ کو کیموفلاج کیے رکھا، اس نے اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی. یہ نیو کون کا حصہ تھا، یہ اسی لابی کا حصہ ہے. انہوں نے اس کو لانچ کیا اور بڑے ٹیکٹفلی لانچ کیا. اس وقت سلیم بھائی یہ ٹائم نہیں تھا کہ میں وہ پیچھے جا کے بیک گراؤنڈ، مجھے لوگوں نے بہت کہا، میرے باہر بھی بہت دوست ہیں یہاں بھی. دیکھیں جب بھی کسی بندے کو ایسی قوتیں لانچ کرتی ہیں کسی ملک میں تو وہ ایک بیک گراؤنڈ لے کے چلتی ہیں. یہ جو شوکت خانم تھا، یہ چیریٹی ورک اس کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے اس وقت لانچ کیا اس کو کہ یہ ایسا ایمانداری تو آپ کے سامنے آ گئی. بھائی ایک مفتبر آدمی ہے، لوگوں کی جیب پہ گزارا کرتا ہے. اس کی بیوی نے کہا یہ گھر کی گروسری یعنی کہ گھر کا سودا سلف اپنے پیسوں سے نہیں لا سکتا، آپ اس کو ایماندار کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جب لانچ کیا تو شوکت خانم کو اس کے بیک گراؤنڈ میں رکھا. اب آپ شوکت خانم پہ کیا کریٹیسزم کریں گے بتائیے؟ وہ جی شوکت خانم بنایا ہے، اس نے بنایا، ہمیں پتا کس نے بنایا. تو یہ لیگیسی وہ لے کے چل رہا تھا اور ایک عام فہم میں تھا ایماندار ہے جی، پیسوں کی کرپشن نہیں. تو یہ فائنینشلی چلو جی کرپٹ نہیں ہے، مال لوگوں سے کھاتا ہے، پہنتا چلتا لوگوں کی گاڑیوں میں. تو جو مورل کرپشن تھی، جو آڈیوز نکلی، جو فلتھی ذہن تھا، اس کا گندا ذہن تھا، وہ آپ نے آڈیو میں نہیں سنا لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کو کیری کیا. اب میں 4 سال سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا نیو کون کا جو ایجنڈا ہے یہ اس کا نمائندہ ہے. انہوں نے فائنینشیل اکانومی آپ کی تباہ کی. دوسرا ٹارگٹ تھا وہ تھا آرمی، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ان کے پلان کا حصہ ہے. انہوں نے بہت سے عرب ملکوں میں جہاں آرمی کمزور تھی ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. ان کے پاس پیسے تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن آرمی بڑی سٹرونگ ہے. ہمیں تباہ کرنے کے لیے ایسا ایک بندہ چاہیے تھا جس نے 9 مئی کو ایک چھوٹا سا اس کا ذہن تھا کہ میں انقلاب لے آؤں گا اور لوگ جی ایچ کیو میں اور سارے انسٹالیشنز آرمی کی پہنچ جائیں گے اور تباہ و برباد کر دیں گے. اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس نے بے نقاب ہونا تھا. آج میری بات سچ ہوتی ہے کہ وہی اسرائیل، وہی فارن قوتیں اس کی مدد کے لیے آئیں. ہمیں اسرائیل یہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو یہ دیکھیں نا، بچے کسی اور کے پاس. اچھا دوسرا اس کی جو بچوں کو جو پال رہے ہیں گولڈ سمتھ فیملی، ذرا ان کا ریکارڈ تو چیک کریں کہ اسرائیل بننے میں انہوں نے کیا مدد کی. ہنری کسنجر نے اس کے حق میں بیان دیا، اس کا رول کیا تھا اسرائیل بنانے میں. تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، یہ فین کلب ہے بڑا جی پاپولر، یہ وہ فلان. بھائی ووٹ پاپولیرٹی آپ کو ووٹ کے پڑھنے سے پتہ چلتی ہے، سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں. یہ ابھی بھی پارٹی سوشل میڈیا پہ ہے. اور جو اپ کمنگ الیکشن ہوگا اس میں کوئی ٹکٹ لے گا، اس نے پیسے تو بٹور لیے، میرے خیال میں تقریباً کوئی 300 ارب روپیہ 3 ارب روپیہ اس نے اکٹھا کیا لوگوں سے ٹکٹوں کا، اور جو کہ آج کل یہ خرچ بھی کر رہا ہے. اور موسٹلی پیسہ اس کی بیگم کے پاس ہے، کیونکہ وہ عورت بھی محبت میں نہیں آئی تھی اس کے پاس. اتنا کوئی یہ ریسپوٹین نہیں ہے کہ اس کے ساتھ عورتیں جڑ جائیں. یہ تو مفت برے، یہ امیر عورت کے ساتھ جاتا ہے جو اس پہ خرچہ کرے. یہ عورت صرف مال بنانے آئی تھی، وہ اس نے اسی کے پاس ہے. اب وہ جنہوں نے ٹکٹوں کے لیے پیسے بھی دے دیے بیچاروں نے اور ٹکٹیں لے بھی گئے ہوں گے، آپ دیکھیے گا اس میں سے ایک بندہ آ کے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ کھڑا نہیں ہوگا کہ وہ جو 9 مئی کا وزن ہے وہ کوئی عام آدمی اس ملک میں نہیں اٹھا سکتا کہ آپ اپنے شہداء کی، آپ اپنی آرمی کی اس طریقے سے توہین کریں اور آپ کی سفارش آئے اسرائیل